کم و بیش 1300 سے 1400 سال قبل از مسیح حواریوں کا بڑا مجمع جمع حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے بیچ میں کھڑے اللہ پاک کی پاکی اور شان بیان کر رہے ہیں۔ دری اثنا ایک حواری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کر دیا، اے پیغمبر خدا، دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص میں ہوں۔ اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہاری ملاقات ایک ایسے شخص سے کرواؤں گا جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اور تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے پاس ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھو اور رخت سفر باندھ لو۔ جس جگہ پہ یہ بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی اس جگہ پر تمہیں وہ شخص مل جائے گا اور تمہیں تعارف بھی ہو جائے گا ایک ایسے شخص سے جو کہ بہت سے ایسی باتیں جانتا ہے جو کہ آپ نہیں جانتے۔ The most secret person in history. He has secret and dangerous knowledge called Ilm al-Laduni. With the permission of Allah, he knows about the past and the future. خضر، ایلیا، الیاس، خواجہ حضر یا پھر سینٹ جارج، یہ تمام نام آپ لوگوں نے شاید کبھی نہ کبھی سنے ہوں اور آپ لوگوں کو اکثر اوقات مغالطہ بھی لگ سکتا ہے، کیا یہ سب نام ایک ہی شخص کے ہیں یا پھر یہ مختلف اشخاص تھے؟ نبوت کا 5واں سال، مسلمانوں پر ظلم و استبداد کا عروج۔ بہت سے مسلمانوں کو اسی ظلم سے بچنے کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ باقی بچ جانے والے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ مل کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پناہ لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی میں کئی سال بسر کیے اور اس دوران قریش کی جانب سے آپ کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا گیا۔ یہ معاشی اور معاشرتی مقاطعہ اس ایکسٹریم تک تو نہیں پہنچ سکا جس پر قریش کو پہنچنے کی توقع تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ دو بہت نامور خاندانوں کی سپورٹ تھی، جن میں سے ایک ان کا اپنا خود کا خاندان حضرت ابو طالب کی شکل میں اور دوسرا خاندان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں موجود تھا۔ نبوت کے 10ویں سال میں ان دونوں پاک اشخاص کی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، جس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا ارادہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب چونکہ کفار کو پے در پے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا علمی میدان میں، انہوں نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسی ماضی کی بات نکال کر سامنے لائی جائے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، تو اس کے بعد ہم لوگ اپنی برتری کا اعلان بھی کریں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کے کچھ سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد لیں گے مسیحی اور یہودی علماء کی۔ مسیحی اور یہودی عالموں نے ان سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں اصحاب کہف، خضر علیہ السلام اور اس کے علاوہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ۔ اس کے علاوہ روح کے بارے میں بھی سوال کرنے کا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کفار مکہ یہ سوالات لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا جواب طلب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ مبارکہ الکہف اتار دی۔ حضرت خضر کی زندگی کے بارے میں سوالات کا جواب دینے کے لیے سورہ مبارکہ کی 60 سے 82 تک تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جتنی بھی معلومات شیئر کریں گے ان میں بڑا حصہ یا بیک گراؤنڈ بخاری اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں حضرت موسیٰ کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3401 میں بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں حضرت خضر کے واقعے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی 6 اوپر تلے ترک موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 کے درمیان موجود ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت خضر کا نام موجود نہیں ہے سورہ کہف میں، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنا ایک بندہ کے طور پہ کہہ کر قرآن پاک میں مخاطب کیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تلمود یا پھر مدراش جو کہ تورا کی تفسیر کی کتب ہیں، ان میں واضح طور پہ ان کا نام ملتا ہے، اور اس کے علاوہ تصوف کی دنیا اور مسیحی روایات میں بھی بڑی تعداد میں ان کے واقعہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تلمود جو کہ تفسیر کی ایک یہودی کتاب ہے، اس میں وقتاً فوقتاً ایک ایسی شخصیت کا ذکر ملتا ہے جو کہ لوگوں کی مختلف مواقع پر آ کے مدد کرتی ہے۔
مزید برآں یہودی روایات میں ان کو ایون ایلیا یا پھر حضرت الیاس کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور ان کو کچھ جگہوں پہ ایک طاقتور فرشتے متاتروں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہودی تفسیروں میں جو مختلف روایات موجود ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے نیک شخص تھے جو کہ دریا کے کنارے پہ رہتے تھے اور سمندر اور دریاؤں میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اگر ہم صوفی طرز فکر کے بارے میں بھی جانیں تو وہاں پہ بھی حضرت حضر کا یہی تعارف ملتا ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والا ایسا شخص جو کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح مسیحی روایات میں بھی خیر کے ساتھ کھڑا ہونے والا اور ظالموں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے والے شخص سینٹ جارج کو بھی حضرت حضر کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ واپس چلتے ہیں قرآن عظیم کی طرف، جہاں پہ حضرت حضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے قصد سفر کیا اپنے ساتھی کے ساتھ، اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ ایک بنی ہوئی مچھلی لی۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی جو موجود تھے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ یہ زندگی بھر آپ کے ساتھی بھی رہے، آپ کی ظاہری دنیا سے پردہ کے بعد آپ کے خلیفہ بھی بنے، اور اللہ پاک نے ان کو پیغمبری سے بھی سرفراز فرمایا۔ یہ آپ کے ساتھ ہو لیے آپ دونوں نے اپنا سفر مبارک شروع کیا۔ اللہ پاک کے بیان کردہ احکامات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ کس جگہ پہ ان کو جگانا ہے۔ سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، اور اسی دوران حضرت یوشع بن نون جاگتے رہے۔ یوشع بن نون نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ مچھلی بنی ہوئی جو وہ ساتھ کھانے کے لیے لے کے آئے تھے وہ ایک جگہ پہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہدایات کے مطابق اٹھانا چاہا، لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر آپ نے یہ سوچا کہ ان کو آرام کرنے دوں۔ کافی آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آنکھ مبارک کھلی تو انہوں نے یوشع بن نون سے فرمایا کہ مجھے بہت تھکاوٹ ہے، تو آپ وہ جو ہم بنی ہوئی مچھلی لائے تھے وہ پیش کر دیں تاکہ ہم دونوں کھا کے توانائی حاصل کر سکیں۔ اس کے جواب میں حضرت یوشع بن نون کو ایک دم سے یاد آیا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا موسیٰ، کچھ دیر پہلے ہی جب ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پہ توقف کیا اور فرمایا ٹھیک ہے، ہم واپس چلتے ہیں اسی جگہ پہ، چونکہ اسی جگہ پہ اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں اس شخص سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علمی لحاظ سے بہت ساری ایسی باتیں جانتا ہے جو کہ میں نہیں جانتا۔ دونوں اشخاص واپس ہو لیے، اور حضرت یوشع بن نون نے اور حضرت موسیٰ نے پھر ایک جگہ پہ دیکھا، مجمع البحرین کی جگہ مشہور ہے یہ، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ مفسرین کے مطابق یہ جگہ وہی ہو سکتی ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر الابید اور البحر الازرق آ کر ملتی ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی جن علاقوں میں گزری ان میں سے ایک مقام کے سوا کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا۔ یہ دونوں اشخاص جب اس خاص جگہ پہ واپس پلٹ کر پہنچے تو یہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو علم موجود ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا سکیں۔ حضرت نے جواب میں کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو نہیں معلوم ہے آپ اس کے بارے میں جان کر چپ رہ سکیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی شرط پر حضرت حضر نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آگے چل کر تین ایسے واقعات ہوئے جن میں سے تینوں پر حضرت موسیٰ نے اعتراضات اٹھائے کہ حضرت حضر نے وہ کام کیوں کیا، لیکن حضرت حضر چپ رہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آگے جا کے ایک دفعہ اکٹھے ہی حضرت موسیٰ کو ان تمام چیزوں کی تفصیلات بتائیں گے۔ تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات کے بعد کچھ لمحے آگے چلنے کے بعد ایک بستی آئی جہاں پہ حضرت حضر نے ایک کشتی لی جو کہ چند مسکینوں کی تھی، اس کا ایک تختہ توڑا اور اس کو سائڈ پہ رکھ کر آگے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا۔ آگے چلے تو حضرت حضر علیہ السلام ایک اور بستی میں پہنچے جس بستی میں ایک چھوٹا بچہ موجود تھا۔ حضرت حضر نے اس چھوٹے بچے کو قتل کر دیا اور آگے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ اس بات پہ بھی غصہ ہوئے کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو کیوں مار دیا۔ کچھ اور لمحات گزرے، آگے بڑھے، ایک اور بستی میں پہنچے جہاں پہ حضرت حضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو کہ گری ہوئی تھی اس کی تعمیر کر دی، اور اگرچہ ان کے اس نیک کام کے بدلے بستی والوں کی کوئی مدد نہ کی، حضرت موسیٰ ایک دفعہ پھر آخرکار بول پڑے کہ اے حضر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کے بدلے آپ کو یہ لوگ ایون کھانا بھی نہیں دے رہے۔ حضرت حضر علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام سوالوں کے جواب آخرکار دے ہی دیں۔ پہلے سوال کے جواب میں حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی، اس کا صرف ایک تختہ جو کہ اس وقت موجود جو بادشاہ تھا وہ جتنی بھی خوبصورت کشتیاں ہوتی تھی وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا،
تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کشتی کا صرف ایک تختہ توڑ دوں تاکہ اس کو عیب دار جانتے ہوئے بادشاہ اس پہ قبضہ نہ کر لے اور ان مسکینوں کو اس کی یہ کشتی واپس مل جائے تاکہ بعد میں اس کا صرف ایک تختہ لگا کے وہ واپس اپنی کشتی کو استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو کہ ایک بچے کے قتل کے بارے میں تھا، حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ دو ایسے ماں باپ کا بیٹا ہے جو کہ ایمان پر تھے، اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا نام برباد کرے گا، اس وجہ سے میں نے اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیا۔ تیسرا واقعہ جو کہ چھوٹے بچوں کی دیوار سے ریلیٹڈ تھا، اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جن کے ماں باپ نے ان کے لیے بہت زیادہ خزانہ چھوڑا تھا اس دیوار کے نیچے، اور میں نے اس کی تعمیر اس لیے کر دی خدا کے حکم سے تاکہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو خود اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، اور جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعات میں ہمیں ایک چیز مشترک ملتی ہے کہ قرآن پاک نے ان کا بیان کرنا اس لیے بھی مناسب سمجھا تاکہ انسان کو سمجھایا جا سکے کہ اس کی زندگی میں جو بھی چند ایسے واقعات آتے ہیں جن پہ مختلف طرح کی تکلیف اس کو پہنچتی ہیں تو اسے اس بات پہ صبر کرنا چاہیے کہ یہ واقعات، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان میں کسی نہ کسی درجے میں انسان کی بہتری لکھی مقصود ہے۔ دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس وقت فرعونیوں کی جانب سے بہت زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، زندگی کی تمام تر صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو ان واقعات کے ذریعے حضرت موسیٰ کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ جتنے بھی ظلم، ناانصافیاں یا پھر جس طرح کے بھی مظالم ہو رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ان میں راحت کا سبب ضرور نکلے گا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کے بعد یہی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی باعث درس تھے کہ ان پہ جتنے بھی مظالم آئے قریش مکہ کی جانب سے، ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، شیب ابی طالب میں ان کو بہت زیادہ سال تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد اچھا وقت آئے گا۔ اور دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ کے واقعے میں بھی کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کی جان چھوٹی فرعون سے اور کیسے انہوں نے بہت زیادہ دنیا میں آگے پھر راج بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو مدینہ شریف جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی فتح مکہ ہوا، مختلف جنگوں میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور ہر کار ان کی حکومت پھیلتے پھیلتے 3 براعظموں تک پہنچ گئی۔ تو یہ واقعات انسان کو درس دیتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی کا وقت آتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، بے صبرا نہ بنے، اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے، اور ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ مشکل ٹل جاتی ہے اور آسانی آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔